جی السلام علیکم، میں ہوں مبشر ایاز اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی قیمتی مہمان موجود ہیں، جناب بلال اصغری صاحب۔ وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ پروفیشنل ہیں، تو آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج ہم جو ان سے گفتگو کریں گے وہ بنیادی طور پر برانڈنگ کی اہمیت اور خاص طور پر سیلف برانڈنگ جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں بلال اصغری صاحب کی طرف۔ سر السلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ خیریت، آپ بتائیے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور میں تو کافی دیر سے آپ کے پیچھے تھا، آپ مصروف ہیں۔ خیر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کنسسٹنٹ رہنے کا شکریہ، کیونکہ ٹائم تو پھر ایسے ہی نکالنا پڑتا ہے۔ اچھا تو سر سب سے پہلے جو ہے وہ ایک فارمل سا جو تعارف ہے وہ کہ بلال اصغری کی زبانی۔ سب سے پہلے تو دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام محمد بلال اور اصغری میرا ایک کلمی نام ہے جو کہ کافی یونیک ہے، اور میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا رہنے والا ہوں، وہاں سے بلونگ کرتا ہوں۔ اچھا۔ اور بائی پیشن اینڈ پروفیشن میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ پروفیشنل ہوں، اور پچھلے 12 سال سے میں پاکستان اور پھر اب سعودی عربیہ میں مختلف کمپنیز میں اپنی ہی فیلڈ میں کام کر چکا ہوں۔ میری ایجوکیشن اور میرا ایکسپیرینس پہ ہے، اور پلس جب مجھے پرسنلی اپنا کام بہت پسند ہے، جس فیلڈ میں ہوں مجھے اس میں کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے، تو میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، اور اپنے لیے بھی پڑھتا رہتا ہوں کہ جو مجھے بھی گرو کرے، اور اگر میں کسی کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کروں تو وہ اس کو بھی ہیلپ کرے اور اس کو بھی گرو کرنے میں ہیلپ کرے۔ برانڈنگ کیا ہوتی ہے؟ برانڈنگ ایک لفظ برانڈ ہے جس سے یہ اس کو نکالا گیا ہے۔ برانڈنگ یا برانڈ ایک ہی چیز ہے۔ برانڈ ہم کہیں گے ایک ایسی یونیک پروڈکٹ یا سروس کو کہ جس جیسی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، اس کی ایک خاص کریکٹرسٹکس ہیں۔ اگر وہ پروڈکٹ ہے تو اس کی خاص شکل اور صورت اور لوگو اور مونوگرام اور اس کی جو امیج ہے کسٹمرز کے مائنڈ میں، اس کو کہتے ہیں، یہ ان سمپل ورڈز میں بتا رہا ہوں کہ اس کو برانڈ کہتے ہیں۔ کہ اگر 100 پروڈکٹس ہیں اور ان میں ایک پروڈکٹ جو ہے وہ برانڈ ہے، پرومیننٹ ہے، تو وہ ان 100 میں سے بھی پہچانا جائے گا۔ کامن لائف میں اگر ایگزامپل دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سی کمپنیز کے، ملٹی نیشنل کمپنیز کی پروڈکٹ ایسی آتی ہیں جو اپنے آپ میں ایک یونیک پیکنگ، ایک یونیک پراپرٹیز رکھتی ہیں، اور وہ سب کے سب برانڈز ہیں۔ اگر آپ سمپل ایگزامپل لیں، گھر میں یوز ہونے والا جو سرف ایکسل ہے، تو اس کا کلر، اس کی کلر سکیم، اس کی ڈیزائننگ، اس کی پراپرٹیز، پروڈکٹ کیسی ہے، اس کی لک کیسی ہے، اس کی مارکیٹنگ کمپین کیسی ہے، یہ سارا کچھ ایک خاص طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے جو صرف اس کے پاس ہے، اسی پروڈکٹ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو ایک برانڈ کہا جا سکتا ہے۔ تو برانڈنگ ایک عام پروڈکٹ کو ایک ایسی یونیک اور شاندار پروڈکٹ بنانے کا نام ہے جس میں وہ کسٹمرز کے مائنڈ میں اچھی طرح سٹیبل ہو کے سیٹ ہو جاتی ہے، اور کسٹمرز کو اس کا لوگو یا اس کا کلر سکیم دیکھتے ہی یاد آ جاتا ہے کہ یہ فلاں پروڈکٹ ہے، اور اس کا باکس دیکھ کے یا اس کا باہر سے اس کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں والی پروڈکٹ ہے۔ تو اس کو عام پروڈکٹ کو خاص بنانا، اس کو برانڈنگ کہتے ہیں۔ اچھا۔ ہمارے پاس مارکیٹ میں کسی بھی پروڈکٹ کی ایک سے زیادہ اویلیبلٹی کے آپشنز موجود ہیں۔ اگر آپ بات کریں کہ ہم کوئی گھر میں یوز ہونے والی چیز کی بات کریں، کسی کھانے والی چیز کی بات کریں، کسی سروسز کی بات کریں، تو ہر چیز جو ہے اس کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک ہی اویلیبل ہے، مور دین ون اویلیبل ہے۔ اب ان میں سے کس کو
ہم نے کسٹمر کو یاد کروانا ہے کہ یہ پروڈکٹ سب سے اچھی ہے. اب صرف اگر ہم ابھی سمپل ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں, اگر ہم گھر میں یوز ہونے والا جو واشنگ پاؤڈر یا سرف جس کو بولتے ہیں وہ یوز کریں, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 8, 10, 12 آپشنز ہیں. اس میں سے جو سٹارٹ کے 3 سے 4 ہیں اس کا ہر بندے کو پتا ہوگا, لیکن پاکستان میں بھی 100 بندے بیٹھے یہ چیز پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن کوئی باقی لوگوں کا یہ برانڈ نہیں بنا ابھی تک پراپر, تو اس وجہ سے لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. تو برانڈنگ ضروری اس لیے ہے کہ ہماری پروڈکٹ پرومیننٹ ہو مارکیٹ میں, اس کی سیل زیادہ ہو, اس کی ایک یونیک آئیڈینٹیفیکیشن ہو, اور پلس اس سے کسٹمر سیٹسفائڈ ہو. اس کو ہم برانڈنگ کہتے ہیں. یہ ایک سرکل ہے جو بار بار چلتا ہے, اور اس سے پھر ایک عام پروڈکٹ آہستہ 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 ایک برانڈ بنتی ہے. کوکا کولا کو دیکھیں گے تو اس کو ابھی اباؤٹ 136 سال ہو چکے ہیں اس ڈرنک کو, اور اس کی ایک خاص ایک یونیک پراپرٹیز ہیں, یونیک کلر اسکیم ہے, یونیک بوٹل ڈیزائن ہے, ایک یونیک مارکیٹنگ کمپین ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹس ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے اس کو پھر ایک برانڈ بناتی ہیں. اچھا, اس میں اقسام میں یا اس کی ٹائپس کی بات کریں تو اس میں ہم جنرل کیٹیگری ایک بنا سکتے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں پہلی ہو سکتی ہے ایک پروڈکٹ, کوئی بھی فزیکل چیز ہو جس کو ہم ٹچ کر سکیں, فیل کر سکیں, دیکھ سکیں. اور دوسری چیز جو وہ سروس ہو سکتی ہے جس کو اویل کیا جا سکے, اس کو پروڈیوس کیا جا سکے اور کسی کو پرووائڈ کیا جا سکے. اور تیسری چیز جو وہ سیلف برانڈنگ ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان ہے اس وہ اپنے آپ کو کیسے اپنے سوسائٹی میں کیسے اپنے آپ کو پرومیننٹ کرتا ہے, کون سی کریکٹرسٹکس اس کی ہیں, کون سی خوبیاں ہیں اس کی, جن کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے تو وہ ایک ہماری سوسائٹی کے اندر ایک پرومیننٹ پرسن بن جاتا ہے. تو سیلف برانڈنگ اس میں ہم ایک تیسری ٹائپ کو بھی لے سکتے ہیں. تو یہ 3 جنرل اس کی کیٹیگریز ہوں گی. تو سیلف برانڈنگ کس کو کہیں گے؟ سیلف برانڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیومن کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے کہ ایک انسان جو باقی سب کے ساتھ ہوتے ہوئے, ایک گروپ آف پیپل کے ساتھ ہوتے ہوئے, ایک کچھ اس کے خاص پرسنالٹی ٹائپس ہیں جو فزیکل ہو سکتی ہیں, جو انٹلیکچوئل ہو سکتی ہیں, جو مینٹل ہو سکتی ہیں, جو سائیکولوجیکل ہو سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو ایک عام باقی لوگوں سے ہٹ کے تھوڑا خاص انسان بنا سکتا ہے. اس کو ہم سیلف برانڈنگ کہیں گے یا اس کو ایک سیلف برانڈ کہیں گے. جو انسان ان چیزوں کے اوپر پورا اترتا ہو کہ وہ انسان اگر 100 بندوں کے اندر بھی کھڑا ہو تو آپ اس کو پہچان سکیں کہ یہ وہ والا آدمی ہے. اس کی ایگزامپل آپ کوئی پولیٹیشین لے سکتے ہیں, کوئی کرکٹر لے سکتے ہیں, کوئی بھی اسپورٹس مین لے سکتے ہیں, کوئی ریلیجیس لیڈر لے سکتے ہیں, کوئی سوسائٹی کو سرو کرنے والا لے سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈفرینٹ لوگ ہو سکتے ہیں. آپ کرکٹ میں دیکھیں تو وسیم اکرم ہو سکتا ہے, آپ ریلیجیس میں بات کریں تو مولانا طارق جمیل ہو سکتے ہیں, آپ سیاست میں بات کریں تو عمران خان ہے, نواز شریف ہے, زرداری ہیں. یہ سارے اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے. اچھا یا برا, صحیح یا غلط, وہ ایک اندر ڈسکشن ہے, لیکن یہ جہاں بھی کھڑے ہوں گے یہ پہچانے جائیں گے کہ یہ ہی از ناٹ اے کامن مین, یہ اس کا یہ نام ہے اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سیلف برانڈنگ. شہرت ہے یہ خدا داد ہوتی ہے یا یہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خود بھی اس پہ کام کر کے مشہور ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا اور بڑا ٹف کویسچن ہے جس کا آنسر دینے میں مزہ آئے گا. وہ اس لیے کہ انسان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لے کے آتا ہے اپنی پیدائش کے ساتھ ہی, ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس نے خود اپنے ڈیسیژن سے کرنی ہوتی ہے. جو دنیا میں پیدا ہونے والا عام انسان ہے اس کے 2 ہاتھ, 2 آنکھیں, 1 ناک, 2 کان, ایک باڈی, سب کا سیم ہے. تو اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں ایسے کہ یہ ہارڈ ویئر ہے. تو ہارڈ ویئر تو سب کا سیم ہے. اب دوسری بات آتی ہے سافٹ ویئر جو کہ یہاں پہ ہوتا ہے. اب کس کے سافٹ ویئر کو کتنا اپ گریڈ کیا ہے, اس نے اپنے آپ کو کتنا ڈیولپ کیا ہے, کیا اس نے بکس پڑھی ہیں, کیا اس نے ٹریننگز لی ہیں, کیا اس نے پروفیشنل دیکھا کہ میں یہ فیلڈ میری ہے تو اس میں اور اچھا کیسے ہو سکتا ہوں. تو اگر وہ اس پہ کام کرے گا تو وہ گرو کرتا جائے گا. آپ دیکھیں کہ آپ ڈاکٹر کی ایگزامپل لیتے ہیں, چلیں ویری سمپل. ایک سٹی میں لیٹ سپوز 500 ڈاکٹر ہیں,
لیکن اس میں سے 2 سے 3 ڈاکٹر ایسے ہوں گے جس کا ہر بندے کی زبان پہ ہوگا کہ یار وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے. کیوں؟ اس ڈاکٹر نے اپنے آپ کو قابل بنایا ہوگا, اس کی سکسیس ریشو بہت اچھی ہوگی, پیشنٹ کو اچھے سے ٹریٹ کرتا ہوگا, ان کی بات سنتا ہوگا, ان کا کیس اچھے سے ٹائم لگا کے سمجھتا ہوگا تاکہ وہ صحیح میڈیسن اس کو دے سکے. تو یہ پریکٹس اس نے 5 سال 10 سال 20 سال کی ہوگی. اس کے بعد اس کا نام آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگا اور لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ مسٹر ایکس جو ہے فلاں ہاسپٹل میں وہ اس ایک پرٹیکولر بیماری کا بہت اچھا ڈاکٹر ہے. پھر لوگ اس کو زیادہ اپروچ کریں گے کیونکہ اب وہ ایک برانڈ بن چکا ہوگا. تو اس لیے اس میں جو بلٹ ان بندے کے پاس چیزیں ہیں وہ فزیکل باڈی ہے پلس کچھ بیسک جو اللہ ہمیں جس کو کہہ سکتے ہیں اسپیسیفکیشن دے کے بھیجتا ہے. اس کے بعد ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں یا کیسے اس کو انگیج کرتے ہیں. جیسے آپ نے یہ جو ماشاء اللہ ایک اچھی سیریز کی ہے, شروع کی ہے پروفیشنل کے ساتھ بات کرنے کی, اگر آپ یہ نہ کریں اور آپ اس کے بجائے 3 گھنٹے کی مووی دیکھیں یا کوئی ایسی چیز دیکھیں یا یوٹیوب یوز کر لیں یا فیس بک یوز کر لیں, تو آپ یہ پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے. یہ پروڈکٹیو کام آپ کے پروفائل کے اندر ایڈ ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ کام بھی کیا ہوا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ چیز انکریز ہو جاتی ہے, آپ کی یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پھر کتنا ویلیوبل ہوتا ہے. جو انسان اپنے اندر زیادہ انویسٹ کرتا ہے ٹائم اور باقی چیزیں ساری, وہ زیادہ بہتر لگ جاتا ہے, زیادہ اچھا چل جاتا ہے. اور جو انسان اپنے اندر انویسٹ نہیں کرتا, اپنی بیسک ریکوائرمنٹس اپنی بیسک چیزوں کے اوپر موو کرتا رہتا ہے, وہ انسان آگے پھر ڈیولپ نہیں کر پاتا اور الٹیمیٹلی اس کی پہچان نہیں بن پاتی. تو جب پہچان بن جاتی ہے کسی بھی بندے کی تو وہ برانڈ بن جاتا ہے. برانڈ ایکچولی ایک پہچان کا ہی نام ہے. یہ 2024 چل رہا ہے, شاید ہم اگر کہہ سکیں کہ انسانی تاریخ کا ٹیکنالوجیکلی شاید سب سے زیادہ جو ہے وہ آسان ترین جو دور ہے وہ شاید یہ چل رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے بھی مزید انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. تو اس صورتحال کے اندر کہ جب کہ ہمیں ہر جگہ پر برانڈنگ کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے, جی تو اس صورتحال میں وہ کون سے ایسے ٹولز ہیں یا وہ کون سے ایسے ٹیکٹکس ہیں جس کو استعمال کر کے تھوڑے دنوں کے اندر اندر بندہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر یا اپنی کسی بھی سروس کے اندر یا اپنی جاب کے اندر یا اپنے کسی بھی فیلڈ کے اندر نمایاں ہو کے جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے؟ اچھا مبشر صاحب, اس میں یہ ایک لینتھی پروسیس ہے ایکچولی, تو اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ آپ برانڈ تب بنیں گے جب آپ کو لوگ باقیوں سے مختلف پہچان لیں گے, اور وہ تب ہوگا جب آپ اپنے آپ میں ڈیولپ ہو چکے ہوں اور اس کے بعد لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی ہو کہ آپ ایک خاص فیلڈ میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں, اور اس چیز کو ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ کوئی پروڈکٹ ہو, چاہے وہ کوئی سروس ہو, تو اس کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. اور اس لیے آپ کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے, کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کرنی پڑتی ہے, کنٹینیوس پازیٹیو ڈائریکشن میں موو کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ لوگ ایک مقام پہ لے کے جائیں اور آپ کا امیج لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو جائے. عبدالستار ایدھی صاحب جو تھے وہ پاکستان کے جو معاشرے میں ایک بہت ہی پرومیننٹ نام بنے تھے. وہ اس لیے کہ انہوں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو تب ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹینیوسلی گرو کیا اسی فیلڈ کے اندر, اور گرو کرتے کرتے پھر یہ عالم بھی تھا کہ ان کو پاکستان کا ہر بندہ, ہر بچہ, ہر کوئی جانتا تھا. اس کے پیچھے اچھا خاصا ٹائم انویسٹ ہوا ہے, اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کی ایک پازیٹیو کریکٹرسٹکس جو تھی, پازیٹیو کام جو انہوں نے معاشرے کے لیے کیے وہ سارے سامنے آتے تھے, ان کی نیوز لوگ سنتے تھے, اس کی سٹوری سنتے تھے, تو پھر ان کا لوگوں کے مائنڈ میں ایک امیج بنا, پھر وہ امیج بنا تو وہ برانڈ بن گئے. اسی طرح آپ ہیں یا میں ہوں, پہچان بنتی جائے گی, اور پہچان بنے گی تو وہ الٹیمیٹلی برانڈ بن جائے گا. جیسے آپ کسی ریلیجیس لیڈر کو لے لیں,
میں ایگزامپل دیتا ہوں، چلے میں ایگزامپل دے رہا ہوں، جسٹ یہ ایز ایگزامپل ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جنگ سے بلانگ کرتے تھے اور بہت چھوٹی ایج میں انہوں نے لوگوں میں خطبہ دینا شروع کر دیا یا بیان کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اس چیز نے ان کو پرسنلی ڈیولپ کر دیا کہ ایک ریلیجیس جو لیڈر ہے یا ایک جو مذہبی رہنما ہے وہ کیسے ایکسپلین کرتا ہے کسی ایک خاص ریلیجیس کے واقعے کو، مذہبی واقعہ کو. ان کو یہ اسکل آ گیا، انہوں نے جنگ، فیصل آباد، لاہور، کراچی اپنے اسکل کو یوز کر کے ڈفرینٹ مجلسوں میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ایز اے ریلیجیس لیڈر، ایک مفکر، ایک مدبر اور ایک اسکالر کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا لوگوں کے سامنے کہ یہ میری پہچان ہے. آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کا کام دیکھا، ان کو ایکسیپٹ کیا، اب وہ پوری دنیا میں وہ پہچانے جاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح ہیں، مولانا طارق جمیل اس طرح ہیں، اور ہر فقہ میں، ہر فرقے میں ان کے اپنے اپنے ایک پرومیننٹ ریلیجیس لیڈرز ہیں جن کو دنیا جانتی ہے. انہوں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا، اپنا لائف کا ایک اچھا ٹائم انویسٹ کیا اور اس کیریئر کو چوز کیا اور اس سے ان کا یہ چیز ڈیولپ ہو گیا. ٹھیک ہے، مطلب آپ کی تو ہم اس کو ایز اے سائنس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے. سائنس یہ ہے کہ آپ نے کنٹینیوسلی ایفرٹ کرنی ہے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی اور لوگوں کے ساتھ اچھا رہنے کی اور اندر سے بھی اچھا ہونا ہے. اور یہ آرٹ بھی ہے کہ آپ نے اس چیز کو کرتے ہوئے آپ نے جو اخلاقیات ہے اس کے اندر رہنا ہے، اخلاقیات کے ساتھ ساتھ یہ سارا کام کرنا ہے. کر لوں کہ مجھے اپنے بارے کے اندر جو ہے وہ بولنا کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا. آیا کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ کوئی پوچھ لے تو پھر تو بندہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ بات کر بھی لیتا ہے اور عام روٹین کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ لمبی لمبی چھوڑ بھی لیتا ہے. لیکن یہ ایک عادت کے طور پر ہے کہ بعض دفعہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، نہ آن کیمرہ، نہ قلم کے ساتھ، نہ معاشرے کے اندر. تو یہ کیا مطلب یہ کیا رکاوٹ ہے؟ اگر یہ رکاوٹ ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے؟ سر بہت اچھا کویسچن ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے لے کر ہمارے پروفیشنلز تک اس چیز کو فیس کرتے ہیں کہ ان سے کو پوچھے کہ آپ کون ہیں تو ان کو وہ بتانے نہیں آتا، اور وہ ایک ہی چیز پھر بار بار بتاتے بھی نہیں ہیں، ہر دفعہ نیو آنسر کریں گے. ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. یہ ایک پانی کی بوتل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ایک گلاس بوتل ہے اور یہ ایک ویل ڈیزائنڈ بوتل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ سلور کیپ ہے، اس کے اندر جو پانی ہے وہ فلاں چشمے سے فلاں کنویں سے لے کے آیا گیا. تو یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اس چیز کے اوپر جو بھی انسان اس چیز کو مس کر رہا ہے کہ مجھے اپنا انٹروڈکشن نہیں پتا، اس کو سب سے پہلے تو ہوم ورک کرنا چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ چیز میں اچھا ہوں. اب ایک بندہ ایک خاص فیلڈ میں اچھا ہے تو اس کو پتا چاہیے کہ میں اس فیلڈ میں اچھا ہوں اور اس میں آگے کون کون سی کیٹیگریز میں اچھا ہوں. ایک ڈاکٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ایک اچھا ڈاکٹر ہوں. کس چیز کا؟ میں میڈیسن فیلڈ کا ایک اچھا ڈاکٹر ہوں. میں میڈیسن سے ہر بیماری کو ٹریٹ کرنے کی ابیلٹی رکھتا ہوں. میرے پاس پچھلے 5 سالوں میں 10,000 پیشنٹس آئے اور ان میں سے میری سکسیس ریشو جو ہے، اور اس میں میری سکسیس ریشو 99.5% ہے. اور میں فلاں ہاسپٹل میں بیٹھتا ہوں، وہ ہاسپٹل اپنے آپ میں ایک بہت اچھا ہاسپٹل ہے اور اس کے اندر یہ فیسلٹیز ہیں جو کہ اس سٹی کے اندر کسی بھی اور ہاسپٹل نہیں ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم نے 4 سے 5 سینٹینس ایسے بنا لیے باتوں باتوں میں جو وہ بندہ کہیں بھی ایکسپلین کر سکتا ہے، کہیں بھی بتا سکتا ہے اپنی پرسنالٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. کہ ایک کیس اسٹڈی جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مشکل پیش آتی ہے ہمارے ہاں اپنے آپ جی کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب وہ ہیں اسکول کالج یونیورسٹیز کے بچے، خاص طور پر جب وہ سوئچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایک انسٹیٹیوشن سے نکل کر ایک کسی بھی خاص ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں پر ان کو
جاب بزنس یا دیگر معاملات کے اندر ان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ پہلا دن گزارنا پڑتا ہے، تو وہاں پر ایک ہی سوال ہوتا ہے، ایکسپلین یور سیلف. تب وہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح افیکٹولی جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے جس طرح اس کو ہونا چاہیے. وہ اپنے بارے میں بتا دیں گے کہ میں فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں میرا کام ہے، میں نے یہ ڈگری کی ہوئی ہے فلاں یونیورسٹی سے جو ہے. یہ 3-4 باتیں تو ہر بچے کو جنرل سی پتہ ہوتی ہیں، وہ تو چاہے اگر وہ گونگا بھی ہو تو وہ بھی اپنا جو ہے وہ بتا لے گا. لیکن جب کبھی اس کی پرسنالٹی کو کریدنے کے لیے، جیسے آپ جیسے ایکسپرٹس جو ہیں وہ جب آپ ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس کی پرسنالٹی کو کریدنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ اپنا کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں. تو اس کا کیا سولوشن ہے ان کے لیے، ان بچوں کے لیے کیا مشورہ ہے کہ وہ کن مطلب انٹرویو کے اندر جانے سے پہلے کون سے ایسے جو ہیں وہ خاص قسم کی پریپریشن کریں یا تیاری کریں کہ جہاں پر ان کو انٹرویو کے اندر وہ افیکٹولی اپنے آپ کو ایکسپلین کر پائیں اور ان کو جو ہے وہ اچھے ریزلٹس مل سکیں. یا صاحب اس میں ہم بڑا سمپل فارمولا یوز کر سکتے ہیں، میں خود ہی یوز کرتا ہوں، وہ ہے پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر، جو ہمارے 3 انگلش کے ٹینس ہیں. یعنی میں اپنا نام بتاتا ہوں پہلے. میرا نام مسٹر ایکس وائی زی، میں کہاں سے بلونگ کرتا ہوں، میرا پاسٹ ہے. میں نے یہ ایجوکیشن لی ہوئی ہے، یہ میرا پاسٹ ہے. میں نے فلاں ڈگریز اور فلاں ڈپلوماز کیے ہوئے ہیں، یہ میرا پاسٹ ہے. یہ میں نے ایکسپلین کیا تو میرے 3 سینٹینسز تو یہ ہو گئے. پھر میں کون سی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، چوتھا وہ ہو گیا، 4 ہو گئے. پھر 5واں آ گیا کہ میں آج کل کیا کر رہا ہوں. میں اپنی فیلڈ کے، اپنی ایجوکیشن کے موقع 4 ہم نے پاسٹ کے دیکھے، 4 سینٹینسز ہم نے پریزنٹ کے دیکھ لیے، اور فیوچر میں پھر میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ میں فیوچر میں کیا کرنے والا ہوں یا میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت بندے کو سوچنا ہوتا ہے کہ میرا اسکوپ کیا ہے. تو اگر میں اپنا بتاؤں تو میں کچھ بھی اس میں بنا سکتا ہوں. فار ایگزامپل کہ میں جو ہے وہ فیوچر میں اپنی کرنٹ کمپنی میں گرو کرنا چاہتا ہوں ایک بڑی پوزیشن پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے سے کام کروں تاکہ میری کمپنی کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ انکریز ہو، اور اس میں کی فیکٹر میری ایفرٹ ہو. میں زیادہ کسٹمرز کو کیٹر کر کے ان کو جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ سپلائی کروں، میری کمپنی کی سیلز انکریز ہو، کمپنی بھی گرو کرے، میری جو برانچ ہے وہ بھی گرو کرے، اور پلس پرسنلی میں اپنے آپ کو بھی گرو کروں، میری سیلری انکریز ہو، مجھے زیادہ کمپنی فیسلٹیز دے، اور اس طرح میں اپنی فیلڈ میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں آگے جو ہے وہ گرو کروں. یہ ایسے ہو سکتا ہے. تو یہ 12 سے 14 سینٹینس جو ہے وہ تو اس کو جب آپ ایکسپلین کریں گے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسٹوڈنٹ یا یہ کوئی بھی ہے وہ اس کو لکھ لے ایک دفعہ، 1 یا 2 دفعہ لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ورڈز تھوڑے ڈیفائن ہو جائے کہ میں نے کیا کیا بولنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو کہیں بھی کاپی پیسٹ دنیا میں کر سکتے ہیں. بزنس مین ہے وہ عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ اپنا پروفائل جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی ایگزیجریشن جو ہے وہ کر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ بیان کرنا، لیکن شاید ماحول یا شاید ہمارے ہاں ایک اس طرح کی جو ہے وہ سائیکی ہے. تو یعنی کہنے کا یہ بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی نہ چاہتے ہوئے مسٹیکس ہو جاتی ہیں. اس کا کیا سولوشن کیا ہے؟ اچھا، اس میں اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کی بات میں ہی چھپا ہوا ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ جو بزنس مین ہے اگر وہ شرمیلا ہے تو یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے. کیوں؟ وہ اپنی پروڈکٹ کو اگر پورا ایکسپلین ہی نہیں کر پاتا تو الٹیمیٹلی اس کی سیلز افیکٹ ہوگی، سیلز افیکٹ ہوگی تو پرابلم ہے، پھر تو وہ بزنس جو ہے وہ گرو نہیں کر پائے گا، اس کا سروائیول جو وہ ایٹ رسک ہے. تو اس لیے اس کے لیے سیم یہی اسٹریٹجی ہم یوز کرتے ہیں کہ اگر بزنس مین نے ایکسپلین کرنا ہے تو اس نے 2 چیزیں ایکسپلین کرنی ہے، یا اس نے اپنے آپ کو کرنا ہے یا اس نے اپنے بزنس کو کرنا ہے. اپنے آپ کو ایکسپلین کیسے کرے گا وہ ہم نے بھی ایگزامپل سے دیکھا، ٹھیک ہے. جیسے میں نے ایگزامپل دی کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں فیوچر میں یہ کروں گا،
جو بزنس مین ہے وہ اگزامپل دے سکتا ہے کہ آج کل میں یہ 4 یا 5 پروڈکٹس کو ڈیل کرتا ہوں, اس کو میں سیل آؤٹ کرتا ہوں, اوکے, اور ان فیوچر میرا پلان ہے ان 5 پروڈکٹس کو ہم ان 15 اور پروڈکٹس کے ایڈ کرنے سے 20 کا پورٹ فولیو بنا لیں, یہ اس کا فیوچر. اچھا, اس میں یہی ہم فارمولا بہت سمپل یوز کریں گے کہ وہ لکھے کہ میں نے جب کسی کو اپنے بزنس کے بارے میں بتانا ہے تو میں نے اس کو کیا بتانا ہے, کہ میں کیا کام کرتا ہوں, کتنی دیر سے کرتا ہوں, آن لائن کرتا ہوں, آف لائن کرتا ہوں, آف لائن کرتا ہوں تو کون سے ایریا میں کرتا ہوں, میرے ٹارگٹ کسٹمر کون سے ہیں, میں کن کن کیٹیگری کے کسٹمرز کو ڈیل کرتا ہوں, میں ان کو کیسے ڈیل کرتا ہوں, میں پروڈکٹ فزیکلی دیتا ہوں, وہ میرے پاس خود آ کے لے کے جاتے ہیں, میں ڈیلیور کرتا ہوں, یا میں نے کسی دراز یا ای بے یا امیزون پہ رکھی ہوئی ہے وہ وہاں سے پرچیز کرتے ہیں. تو یہ 5 سے 6 جنرل باتیں آ گئی ہر بزنس کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہیں پہ کوئی بھی بندہ جب اپنی ایگزامپل دے تو وہ کوشش کرے کہ اپنے آپ میں جو اس نے کوئی نہ کچھ اچھا کیا ہوا ہے وہ ضرور ایکسپلین کرے, کہ جیسے وہ بول سکتا ہے کہ جی ہم نے آج تک اپنی کمپنی میں ایکس نمبر آف کسٹمرز کو ڈیل کیا ہوا ہے اور ان میں سے ہماری جو وہ سکسیس ریشو اتنی ہے, یا ہمیں ہماری پروڈکٹ کا کلیم آج تک 10,000 پروڈکٹس میں سے جسٹ 5 پروڈکٹس کا کلیم آیا ہے, وہ بھی پیکنگ ٹھیک تھی لیکن کوریئر والے نے کچھ مسٹیک کر دی. سو یو کین میڈ اپ اے اسٹوری, آپ کو یا کوئی اس کے اوپر بنا سکتے ہیں, آپ کے پاس انفارمیشن اتنی ہوتی ہے ہر بندے کے پاس. اگر ان کیس ایک نیو پرسن ہے اس کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم نے پہلے پاسٹ میں کیا کیا ہوا ہے, تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ فیوچر کو ایڈریس کر سکتا ہے. میں نے ایک نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے جس میں بچوں کی گارمنٹس بناتا ہوں, اوکے. میں نے دیکھا ہے کہ ہماری مارکیٹ میں جو بچوں کے کپڑے ملتے ہیں اس میں ABCD یہ 4 پرابلمس ہیں, اور میں نے ان پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک سولوشن ڈیزائن کیا ہے کہ یہ کپڑے جو بچے پہنتے ہیں یہ گرمیوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, تو میں نے ان کو یہ 2 یا 3 فیبرکس چوز کر کے ان کے اوپر میں نے کپڑے اسٹچ کروائے ہیں, اور میرے کپڑے آپ کو ABCD یہ 4 شاپ سے مل جائیں گے اور XYZ یہ 4 سٹیز میں مل جائیں گے, اور وہاں پہ اس کی پرائس جو ہے وہ 500 روپے سے لے کر 5,000 تک ہے, اور کلر ہم نے جو وہ لائٹ رکھے ہیں تاکہ گرمیوں میں بچہ اس کے ساتھ ایزی فیل کرے. اور اگر کوئی پرچیز کرنا چاہے بلک میں وہ ہم سے ڈائریکٹ پر رابطہ کر سکتا ہے, اگر وہ ریٹیل میں پرچیز کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسری ہمارے سپلائر جب ان سے بات کر کے وہاں سے لے سکتا ہے. ادروائز آن لائن ہماری ویب سائٹ ہے www.abc.com. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن ہو گیا. بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت حاضر دور کے اندر کون سے ایسے ٹولز ہیں جہاں پر بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپریس کرے تاکہ جابس کی صورت ہو, آپ کا بزنس کی صورت ہو, آپ کوئی سروسز سیل کرتے ہیں, کون سے ایسے میڈیم ہیں جو کہ جس کو ہم عام الفاظ کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ یار مسلمانوں یہ تم پہ فرض کر دیے گئے, کون سے ایسے میڈیم ہیں جہاں پر بندے کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں مبشر صاحب, جب ہم بزنس کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ بزنس تو ایک جنگ ہے. ایسے ہی جو ہماری زندگی ہے, زندہ رہنا بھی اس دنیا میں ایک اچھی خاصی ایفرٹ ہے, ایک اچھی خاصی محنت والا کام ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کو ہم جنرل کیٹیگری اگر کریں تو 2 ہو سکتی ہیں کہ آن لائن یا آف لائن, اوکے. اب آف لائن میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فزیکلی کہاں پہ موجود ہیں, ہم کہاں پہ موجود ہے, ہمارا بزنس کہاں پہ موجود ہے, اور وہ اس کے موڈ آف سیلنگ کیا ہے. پھر دوسری چیز ہو سکتی ہے آن لائن. آن لائن میں ہم اپنے آپ کو کیسے گرو کر سکتے ہیں. اب آن لائن میں آپ کو یاد ہو کہ آج سے 15 سال پہلے کوئی چیز آن لائن اتنی نہیں ہوتی تھی, اسپیشلی ہمارے کنٹریز میں تو ہوتی نہیں تھی. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش ادھر تو بہت کم تھی ٹیکنالوجی, تو یورپ میں بہت ہو رہا تھا. ابھی آج دیکھیں کہ آج دنیا کے کسی کونے میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور 10 سے 12, 15, 20 سیکنڈ میں وہ چیز ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے, کیونکہ اب بالکل صحیح اتنی گرو ہو چکی ہے. تو اس کا سب سے اچھا میڈیم آج کے دور میں آن لائن ہے. آن لائن اپنے آپ کو آپ جو بنانا چاہتے ہیں جیسے بنائیں گے, لوگ اس کو دیکھیں گے, سنیں گے. اگر وہ بات 1 لاکھ بندے تک پہنچی ہے تو اس میں سے 50,000 جو وہ ہو سکتا ہے اس کو ایک دفعہ سن کے نہ سمجھے,
दोबारा वो आपको देखेंगे। कुछ 15-20 हज़ार ऐसे होंगे जो आपको सुन के समझ जाएंगे और आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे 15-20 हज़ार जो डिनाई कर देंगे कि ये चीज़ ऐसे है ही नहीं, ठीक है। सही तो है। उसके ऊपर फिर आप एफर्ट करते रहेंगे, अल्टीमेटली आपकी जो भी पहचान है वो वहाँ से डेवलप होगी। आप देखिए कि कितनी वीडियोस ऐसी हैं पाकिस्तान में लोगों की जो वायरल हुई हैं और उसके अंदर कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है कि जिससे बंदा कह सके कि ये कोई हमारे या किसी भी बंदे के काम की चीज़ है, लेकिन वो वायरल हो गई है क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन मीडियम को यूज़ करते हुए एक ख़ास तरीके से लोगों को टारगेट किया, वो चीज़ हिट हो गई। बिल्कुल ठीक है, सही। तो हम इसमें दोनों मीडियम यूज़ कर सकते हैं और दोनों मीडियम यूज़ करने भी चाहिए। ठीक है, एक हम जहाँ पे फिजिकली मौजूद हैं और दूसरा हम हमारी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो कैसी है। क्या हम अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या स्नैपचैट है, यहाँ पे हम अपने आप को कैसे शो करवाते हैं, बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सही है। एक जो ख़ास तौर पर मुझे ज़ाती तौर पर भी मुश्किल जो है वो पेश आती है, ख़ास तौर पर फेसबुक को लेके, तो मुझसे लिखा नहीं जाता। बुलवा लें, बोलता रहूँगा जितना मर्ज़ी, लेकिन लिखा नहीं जाता इसका क्या सलूशन है कि मैं जो है वो अगर मुझे ये लिखने के अंदर रुकावट पेश आ रही है तो क्या मैं बोलने की तरफ ध्यान दूँ, या फिर जो है वो अपनी इस कमज़ोरी को मैं कैसे दूर करूँ? अगर हम पहले बात करेंगे कमज़ोरी कैसे दूर करनी है, तो वो ऐसे हो सकता है कि अगर आप बोलने में इंटरेस्टेड हैं, आपको ये ज़्यादा सूट करता है, तो आप बोलते हुए अपने आप को रिकॉर्ड कर लें, ऑडियो में रिकॉर्ड कर लें, वीडियो में रिकॉर्ड कर लें। ये भी नहीं कर सकते, दोबारा सारा सुनना पड़ेगा। तो जो भी आप का आइडिया है उसको एक पेपर पे लिखें और उसके साथ जो भी पॉइंट्स उसके मुतल्लिका हैं वो लिख लें सारे, और उनको सेंटेंसेस बना के आप एक मजमून तैयार कर सकते हैं। एक चीज़ ये होगी। दूसरा ये है कि आप ऑडियो और वीडियो पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आपको पता है दुनिया में तो अब सबसे ज़्यादा चीज़ ही वीडियो है जो देखी जाती है। ऑडियो सुनी जाती है, वीडियो देखी जाती है। तो हर बंदा सुनने से ज़्यादा देखने से इंटरेस्ट रखता है। तो उससे ये हो सकता है कि अगर आप जैसे हम ये सेशन कर रहे हैं तो एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके वो भी अपलोड कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगी। शॉर्ट वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं 1 से 1.5 मिनट की। रील्स में फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह रील्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपको वो एक अच्छा बूस्ट देगी इंशाल्लाह। यानी कहने का ये मतलब कि अगर आपको लिखना नहीं आता तो ये कोई बड़ी रुकावट नहीं है, आप बोल लें। अगर आप जो है वो वीडियो के सामने नहीं आ सकते तो आप ऑडियो के अंदर आ जाएं, किसी भी तरह जो है वो अपने आप को एक्सप्लेन करें। ये मतलब आपकी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखें और जो लिखा हुआ है उसको वीडियो में कन्वर्ट कर दें। अगर आप लिख नहीं सकते, आप वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बना के जो उसके की पॉइंट्स हैं उनको सेंटेंसेस में लिख दें, आपका ऐसे तैयार हो जाएगा, आपका एक पोस्ट तैयार हो जाएगी। आप उसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि असल चीज़ ये है कि इन दोनों चीज़ों का सोर्स तो हम खुद है ना। अब मैं लिखूं या वीडियो बनाऊं, एक चीज़ बना के उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जो सेल्फ ब्रांडिंग कह लें या शोहरत कह लें, इसके अंदर जो फ़ायदे हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरा ख्याल है कि शायद एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं कि हर बंदे को पता है कि मशहूर होने का फ़ायदा क्या है, लेकिन नुकसानात क्या है? नुकसानात भी हैं इसके, एक से और ज़्यादा। इन नुकसानात को ओवरकम कैसे करें, ये बुनियादी चीज़। अच्छा, इसमें जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो शायद आपने पहले सुना हो, वो ये कि इसके नुकसान भी बहुत हैं। ये एक बड़ी वोलाटाइल चीज़ है। अगर आपकी पहचान है या आप मशहूर हैं, तो ये अहम नहीं है कि आप मशहूर हैं, अहम यह है कि आपकी रीज़न क्या है मशहूर होने की, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वजह शोहरत क्या है? एक बंदा मशहूर है कि वो उस इलाके का एक आप मैं नेगेटिव एग्जांपल्स है तो मुझे जल्दी नेगेटिव एग्जांपल आती नहीं है, पॉजिटिव मैं बहुत सारी दे सकता हूँ। ठीक है, कि वो फॉर एग्जांपल वो मशहूर है कि वो वहाँ पे जो है ना वो कोई गुंडागर्दी करता है, चलें सिंपल वर्ड में। ठीक है, ये उसकी वजह शोहरत है। अब इसका नुकसान उसको क्या, उसका फायदा तो नहीं होगा उसको, उसका नुकसान होगा। एक तो ये होगा कि वो जहाँ वो किसी आम पब्लिक की महफिल में नहीं बैठ पाएगा,
لوگ اس سے ڈریں گے, کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا, لوگ اس سے ڈسٹنس رہیں گے کہ یار یہ آیا ہے, یہ جائے تو ہماری جان چھوٹے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا وہ لوگ اس کے ساتھ ان فیوچر بھی کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہیں گے. تو چیز یہ ہے کہ آپ کی پہچان کیسی ہے, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اگر قاسم علی شاہ صاحب کسی ایونٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ 1000 بندہ ہے, تو وہ 1000 بندے میں سے 900 کی خواہش یہی ہوگی کہ یار میں ان سے سلام لینے کی کوشش کروں, ان کو ہیلو کرنے کی کوشش کروں, ان کو ملنے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے. جبکہ اسی ایونٹ میں اگر ایک کرپٹ پولیٹیشین ہو یا کوئی اور ایسا بندہ ہو جس کی وجہ سے کوئی نیگیٹو کام ہو, لوگ اس کو ملنا پسند نہیں کرتے. تو یہ اہم ہے کہ آپ کی وجہ شہرت کیا ہے. اگر آپ کی وجہ شہرت پازیٹیو ہے, آپ محنت کرتے رہے, آپ کی پازیٹیوٹی انکریز ہوگی. اگر کسی وجہ سے وجہ شہرت نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر غلطی کیا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک کریں گے تو پھر ایک پازیٹیو برانڈ بن سکتے ہیں, ورنہ نیگیٹو برانڈ کا تو بہت برا اثر ہوتا ہے پھر. وہ تو obvious سی بات ہے کہ نیگیٹو کے اندر نیگیٹو اور شہرت جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور ایک چیز یہ کہ اگر نیگیٹو شہرت ہے نا تو اس کو پازیٹیو کرنا چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ مت امید رکھنی چاہیے کہ میں کوئی بہت اچھی چیز ہوں یا مجھے کوئی بہت اچھے لوگ جانے, اچھے لفظوں سے یاد کرے, تو کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ہٹلر کی ایگزامپل اگر آپ کو دے دوں کہ اس نے کتنے بے گناہ لوگوں کو مارا اور کتنا بڑا اس نے دنیا میں فساد پیدا کیا, تو کوئی بھی اس کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا. اگر کچھ ہے لوگ جو کرتے ہیں وہ بہت کم کرتے ہیں. یزید کی ایگزامپل لے لیں ہمارے اسلام میں, کتنے لوگ ہیں جو اس کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. اور اسی ایونٹ کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام ہے, جن کو آپ دیکھیں ان کے نام کا لوگ ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں, لوگ ان کے نام کا ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ اگر ہم ایز اے برانڈ بات کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ کربلا میں پازیٹیو برانڈ کون سا ہے اور نیگیٹو برانڈ کون سا ہے. اسلام میں نیگیٹو برانڈ کون سا ہے, پازیٹیو برانڈ کون سا ہے. اسلام جب مکہ اور مدینہ میں پھیل رہا تھا تب کون سے لوگ تھے جو اس کی حمایت کر رہے تھے, ان کا آج سٹیٹس کیا ہے, ان کو کتنے لوگ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں, ان کے نام کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں, اور کتنے لوگ ایسے جو نیگیٹو تھے, اور ان کو کون کون یاد کرتا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے نام و نشان بھی نہیں ہیں جو نیگیٹو تھے اس زمانے میں. تو یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے, ایک کیس اسٹڈی میں آپ کو ڈسکس کی ہے. بالکل صحیح ہے. پازیٹیو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا نیگیٹو وجہ شہرت, لیکن وجہ شہرت پازیٹیو ہے پھر بھی اس کے کوئی نقصانات ہیں کہ جو خاص طور پر پبلک کے اندر, جیسے آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پاتی, یا آپ ایسے کر لیں کہ آپ کو جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹربنس آتی ہے. ان چیزوں کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا؟ بالکل آتی ہے. ہر اچھی چیز کے کچھ نہ کچھ افیکٹس تو ہوتے ہیں. تو اس میں 2-3 باتیں تو آپ نے آلریڈی بتا دی کہ اگر اس ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے کی نیچر آف پرسنالٹی کیا ہے, اس کی وجہ شہرت کیا ہے, پھر اس حساب سے وہ پبلک میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. اس حساب سے پھر وہ محفل ہے, کوئی ایونٹ ہے, وہ کیسے وہ اٹینڈ کرے گا. پھر وہ عام روٹین میں باہر جا سکتا ہے نہیں جا سکتا. لوگ اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا کرے گا, اس کو کیسے مینیج کرے گا. تو اس کے لیے پھر سمپل جو ہوتا ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ بڑے لوگ اتنے بھی ہیں ان کے کچھ نہ کچھ مینیجرز ہوتے ہیں, کچھ پرسنل سٹاف ہوتا ہے, کچھ پی اے ہوتے ہیں جو ایک فائر وال بنا دیتے ہیں ان کے ارد گرد کہ ان کو کوئی غیر ضروری آدمی اپروچ نہ کر سکے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنا کام بھی کرتا رہتا ہے, اس کی جو امیج ہے سوسائٹی میں وہ بھی قائم رہتی ہے, اور اس کے بعد اس کو اپنے کام میں وہ گرو کرتا رہتا ہے. اس کے لیے پھر پازیٹیو رہ جاتی ہیں چیزیں سارے. تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سیلف آرگنائز کر لے کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, کہاں نہیں جانا. تو یہ چیزیں ساری ہیں. اگر کوئی ریلیجیس پرسن جو ہے, کوئی مذہبی عالم جو ہے, وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو سکتا ہے, اگر وہ کسی ڈانس کلب کے قریب اس کے دروازے پہ بھی کھڑا ہو, پاس نہ بھی جائے, تو اس کے اوپر ایک نیگیٹو لیبل لگ جائے گا اسی ٹائم.
کہ پتہ نہیں یہ جانے لگا یا باہر نکلا ہے، میں بھی وہ وہاں کھڑا ہو کے کسی کا ویٹ کر رہا ہوں. تو پھر ان چیزوں کی احتیاط کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کبھی بھی پرفیکٹ تو ہوتا نہیں ہے. ہر انسان کے اندر جو ہے وہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہوتی جی ہیں. جی برانڈنگ کے اندر تو ہم لوگ ظاہر سی بات ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو خوبیاں ہیں وہ لوگوں کو دکھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے کچھ تاریخ پہلو جو ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان تاریخ پہلوؤں کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ یا تو ختم کرنا کہہ لیں، یا اس کو اتنا جو ہے وہ اپنے منیمائز کرنا ہے. اس کا کیا سولوشن ہے؟ کیسے اپنی خامیاں جو ہیں ان کو اوور کم کیا جائے؟ اس بات کو میں لنک کروں گا اپنی پرانی بات سے کہ اگر آپ کی برانڈ کی پرسنالٹی، آپ کی برانڈنگ یا سیلف برانڈنگ یا پروڈکٹ برانڈنگ پازیٹیو ہے تو پھر تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا. اگر نیگیٹو ہے تو پھر آپ کو لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ٹائم بھی چاہیے، آپ کو ریسورسز بھی چاہیے، اور آپ کو کنٹینیوس ایفرٹ بھی چاہیے تاکہ لوگوں کے مائنڈ میں جو امیج بن چکا ہے وہ ٹھیک ہو سکے. جہاں تک بات ہے کسی کی پرسنالٹی کے جو تاریخ پہلو ہیں یا جو چیزیں ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ پہلو جو ہیں اگر تو وہ ایک خاص گروپ آف پیپل تک لمیٹیڈ ہیں، جیسے 4 5 10 قریبی دو لوگوں کو پتہ ہے، فیملی کو پتہ ہے، تو پھر یہ اتنا ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر یہ چیز پبلک میں آ جاتی ہے نا تو آپ کی پازیٹیو برانڈنگ ساری نیگیٹو ہو جاتی ہے. تو اس لیے لوگ اس کی احتیاط کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو ان سے جو ان کے لیے پرابلم کریٹ کرے. جیسے آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں، بڑی مزے کی ایگزامپل مائنڈ میں آئی ہے کہ کامران اکمل ہمارا وکٹ کیپر تھا، ایک بڑا شاندار آدمی. اس کا چھوٹا بھائی تھا عمر اکمل، وہ ایک بڑا برانڈ تھا. پھر اس کی وارڈن سے، پولیس ٹریفک وارڈن سے لاہور میں 2 3 دفعہ لڑائی ہوئی ہے. تو اس کی جو پازیٹیو برانڈنگ تھی وہ ساری نیگیٹو ہو گئی. اس چیز سے اس کی پرفارمنس میں افیکٹ ہوا، اس کو ٹیم میں لینا کم کر دیا کہ یہ آئے گا ٹیم میں تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. اوکے. اور اس نے اپنا امیج ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، شاید اس نے اگر کی بھی ہو تو اس کا افیکٹ نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں ملا کے یہ ہوا کہ اس کا جو کیریئر تھا وہ کافی حد تک ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں یا تو بہت ہڈن رکھیں، اور اس سے بھی اگر پاسٹ کا کوئی چیز ایسی ہے جو پاسٹ میں ہو چکی ہے اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو منیمم لوگوں تک رکھیں تاکہ کوئی وہ بات آپ کی پھیلے نہ. لیکن اگر آپ پریزنٹ میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے اندر نیگیٹو ہے تو پھر میری گزارش یہی ہوگی کہ اس کو فوراً ٹھیک کریں، تاکہ اگر آپ کا امیج پازیٹیو مارکیٹ میں ہے، دنیا میں ہے، معاشرے میں ہے، تو وہ پازیٹیو ہی رہنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا، میں اسپیشلی آپ کے کیس کے اندر آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ جاننا چاہوں گا کہ جب سے آپ نے سوشل میڈیا پر اپنی پریزنس جو ہے وہ شو کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بلال عسکری جو ہے وہ ایک دن میں تو بلال عسکری نہیں بنا، ظاہر سے بہت ٹائم لگا اس پہ. لیکن جب سے آپ نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا شروع کیا ہے سوشل میڈیا پر، فائدہ کیا ہوا ہے؟ اچھا، میں آپ کو جسٹ ان 10 سیکنڈ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ میں فیس بک اسپیشلی یوز کر رہا ہوں 2008 سے، یعنی کہ اس کو 16 سال ہو گئے ہیں مجھے. اور میں نے ایک زمانے میں نے ایک دن میں بہت لمبی ڈیوریشن تک یہ چیز یوز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو یوز جو ہے وہ بے معنی کیا ہوا ہے، یعنی کہ لوگوں کی پوسٹ دیکھ دیکھ کے اس کے اوپر ٹائم لگایا ہوا ہے سارا. اس کے بعد جب میں نے پھر اپنے آپ کو اسپیشلی لاسٹ 2 ایئر سے میں نے جب پروپیگیٹ کرنا اسٹارٹ کیا، اپنے آپ کو ایز اے سیلف برانڈنگ اپنے آپ کو بنانا اسٹارٹ کیا، تو پھر میں نے دیکھا کہ میں پازیٹیو کیا کیا کرتا ہوں، اس کے بارے میں کیا پوسٹ کرتا ہوں، اس کو دیکھنے سننے والے کون ہیں، میں نے فرینڈس کس کس کو بنانا ہے اور کس کس کو نہیں بنانا، کون سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی میری لسٹ میں ہیں، میں نے ان کو یہاں سے بائے بائے کر دینا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دینا، خاموشی سے انفرینڈ کر دینا، کیونکہ وہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، وہ متضاد ہیں اس چیز کے لیے جو میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جیسے ایگزامپل دوں گا تو جو بندہ گانے یا اسٹیج ڈرامے کے ویڈیوز شیئر کرتا ہے، اگر وہ میری پروفائل میں موجود ہے تو میرا اس کی پرسنالٹی کا زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی. تو بہتر یہی ہے کہ
میرا اس کے ساتھ ایسے ریلیشن شپ نہیں رہے تو زیادہ بہتر. تو اس طریقے سے پھر آہستہ آہستہ سے ریفائن کرتے گئے. دوست پھر کس کو بنانا ہے, کیونکہ حالانکہ تو یہ ورچوئل فرینڈ شپ ہے, ہم ملتے بہت کم ہیں, یا 5000 فالوور ہیں تو ہم کون سے سب کو ملے ہوئے ہیں, لیکن ان میں سے بھی پھر چوز کر کے کوالٹی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. کوالٹی مینٹین رہے گی آگے ایزی ہو جاتا ہے, پھر کام آسان ہو جاتا ہے. پھر جس کو کیا بولتے ہیں نا کہ ہم مزاج لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ایک جگہ ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ ایسے ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ابھی تک آپ کے جو آپ نے پچھلے خاص طور پر 2 سال کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے, کچھ ایسے بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کو ملے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے, ظاہر کچھ پازیٹیو لوگ بھی ملے ہوں گے کہ جن کے ساتھ بات کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے, جن کے ساتھ ملنا بیٹھنا اچھا لگتا ہے, تو کچھ نیگیٹو بھی ملے ہوں گے. تو نیگیٹو لوگ جو ہیں وہ زیادہ ملے ہیں یا پازیٹیو زیادہ ملے ہیں, اور اگر نیگیٹو زیادہ ملے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, اپنا غصہ کیسے نکالتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی نیگیٹو یا پازیٹیو نہیں ہوتا. ایک چیز جو ہے وہ, ایک کپڑا جو ہے اگر اس کے شلوار قمیض سلوا لی جائے اور عید پہ پہنی جائے تو وہ کپڑا اچھا لگے گا. اگر اسی کپڑے کا کفن سی دیا جائے تو وہ ایک دوسرا یوز ہے ٹوٹلی اس کا, ٹھیک ہے. تو اچھا برا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے کی انٹرسٹ ایک چیز میں ہے, دوسرے کی دوسری چیزوں میں ہے, ٹھیک ہے. تو میں اچھا یا برا نہیں کہہ رہا کسی کو, اسپیشلی برا تو میں کسی کو نہیں کہہ رہا. ایک بندے کا انٹرسٹ ہے کہ وہ گانے سننا ہے, ڈرامے دیکھنے ہیں, فلمیں دیکھنی ہے, دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنی ہے, تو یہ اس کو یہ پسند ہے. ایک بندہ ہے جو بکس پڑھتا ہے, جو اچھی ڈاکومنٹریز دیکھتا ہے, ویڈیوز دیکھتا ہے, تو اس کی ایک اپنی ایک پسند ہے, ٹھیک ہے. میرا ماننا یہ کہ ہمارا جو مائنڈ ہے, جس کو ہم سافٹ ویئر, میں نے اسٹارٹ میں بولا, تو یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کا یہ کہ یہ ایک میدان کی طرح ہے. اس کے اندر اگر ہم اچھے بیج لگائیں گے, اچھے پودے لگائیں گے, اچھی چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے تو ہمیں اچھا آؤٹ پٹ ملے گا. اور اگر ہم اس کے اندر نیگیٹو ڈالیں گے تو نیگیٹو آؤٹ پٹ ملے گا. اب جہاں تک بات ہے کہ کوئی نیگیٹو ہے تو کتنا امپیکٹ کر سکتا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو بلاک کر دیں کہ وہ ہم تک ایکسیس نہ کر سکے, بس. اس سے زیادہ فزیکلی تو ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اور وہ بھی میں ایسے ہی کہوں گا کہ وہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے یا ڈفرینس آف انٹرسٹ ہے. لوگوں کے ڈفرینٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس حساب سے ان کی ایک پرسنالٹی بنتی ہے, اور جس کا دوسرے کو اچھا لگتا ہے وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑتا ہے, کنیکٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ بات کرتا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے, اور دونوں کا ایک ریلیشن شپ بنتا ہے. آپ کی اور میری ملاقات تقریباً آدھے گھنٹے کی ہوئی ہے, وہ بھی سڑک پہ کھڑے ہوئے, لیکن آج ہم بیٹھے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میرا ایک ایسا دوست ہے جس کے ساتھ میں ہر ویک پہ 4 گھنٹے گزارتا ہوں, لیکن اس کی پرسنالٹی میرے ساتھ میچ نہیں کرتی. میرا اس کے ساتھ ایک بھی پوڈ کاسٹ نہیں ہے, ایک ویڈیو بھی نہیں ہے. تو یہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. سر آخری سوال, ہم اپنا جو ہے وہ کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اسپیسیفکلی سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کے بعد, آپ چونکہ سیلز اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں, تو کیا آپ کو پچھلے 2 سال کے اندر آپ کی جیب کو بھی کوئی فرق پڑا ہے, کہ کوئی انکم کی صورت جو ہے وہ بھی جنریٹ ہو رہی ہے, کوئی اس طرح کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ جو کہ بتانے کی چیز ہے خاص طور پر ہماری پبلک کو, کہ اگر آپ اسی سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ پازیٹیولی کریں تو آپ اس سے پیسے بھی اچھے خاصے جنریٹ کر سکتے ہیں, نہ کہ ڈائریکٹ فیس بک یا یوٹیوب سے نہیں, لیکن جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے, آپ کو سروسز ملتی ہیں, آپ کو بزنس ملتا ہے, اس صورت کے اندر آپ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ کائنڈلی شیئر کیجیے. اچھا سر, اگر وہی بات آتی ہے, اگر آپ اس کو پازیٹیو یوز کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو اس کے فائنینشیل بینیفٹس ہوتے ہیں, مونیٹری بینیفٹس بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنا امیج کیسا بنایا ہوا ہے. اگر اب میں ایک سینئر مارکیٹنگ پروفیشنل ہوں, تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بزنس کے اندر اس کو کچھ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, کہ پرابلم آ رہی ہے, اور وہ مشورہ کرنا چاہتا ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ میں پیڈ سروسز دیتا ہوں, جو کہ میں آلریڈی دیتا ہوں, تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو ایک اچھا مشورہ مل جائے گا, اچھی ایڈوائس مل جائے گی. اور مجھے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں نے جو پچھلے سالوں سے اپنے اوپر انویسٹ کیا ہے, ٹائم کی صورت میں, پیسے کی صورت میں, یا
کسی انٹرٹینمنٹ کو چیز کو دیکھنے کے بجائے کوئی ایجوکیشنل چیز دیکھنے پہ، تو وہ چیز الٹیمیٹلی مجھے بینیفٹ دے گی. تو ہم پہلے لرن کرتے ہیں پھر ارن کرتے ہیں. اگر میں ایک اسکل سیکھوں گا تو اس کے بعد مجھے اس سے کچھ نہ کچھ ارن کرنے کو ملے گا. اگر میں اسکل سیکھوں گا تو ارن کرنے کو ملے گا، ورنہ جو ہے وہ ارن نہیں ہو پائے گا. اور سیکھنا پڑتا ہے. دنیا میں ہر چیز کی مارکیٹ ہے، دنیا میں ہر چیز کی مارکیٹ ہے. چائنا میں ایک آدمی پہاڑوں سے جو ہوا ہے اس کو ڈبے کے اندر بند کر کے 5 یوان کی سیل کرتا ہے. بیجنگ سٹی کے اندر، جو سٹی جو وہ بہت آلودہ سٹی ہے، اس کی ایئر پولوشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے. اب وہ ہوا سیل کر رہے ہیں. بالکل صحیح. آئیڈیا بھی ہے، محنت بھی ہے، لرننگ بھی ہے، پھر ارننگ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سے جو ہے وہ کوئی بندہ سیل اور مارکیٹنگ کی کوئی کورس آپ نے ڈیفائن کر رکھا ہے، یا آپ کیس ٹو کیس جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ لائنس دیتے ہیں؟ اور اگر گائیڈ لائنس دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں گائیڈ لائنس دیتا ہوں، تو آپ سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ کیا ہوگی، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ اپنی زبانی بتائیے کہ آپ کی سروسز جو ہے وہ آپ سے لینے کا جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا، اس میں آنسر کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتاؤں گا کہ میں پچھلے 3 سالوں میں اباؤٹ 500 اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر چکا ہوں کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر، کہ انہوں نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے، کیوں چوز کرنی ہے، ان کی پرسنالٹی ٹائپ کیسی ہے، اور کون سا کیریئر ان کے لیے بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت منیمم چارج کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کیریئر کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اس میں کچھ ڈیفائنڈ ٹیسٹ ہیں اور کچھ ڈیفائنڈ پاتھ ہیں جس کے اوپر ان کو بتانا ہوتا ہے. تو وہ تو بہت منیمم قیمت میں ہو جاتا ہے. جہاں تک بات ہے پروفیشنلز کی، اگر پروفیشنلز کو کیریئر گائیڈنس چاہیے، یا اگر بزنس مین جو ہے ان کو کوئی کیس اسٹڈی ڈسکس کرنی ہے کہ بزنس میں یہ پرابلم ہے تو اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے، تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. اب ہر بندے کے بزنس میں ایک ڈفرینٹ سینیریو آ سکتا ہے، ایک ڈفرینٹ پرابلم آ سکتی ہے، تو اس کا ایک ڈفرینٹ کسٹمائز سولوشن ہوگا، وہ جنرل اپلائی نہیں ہو سکتا. جہاں تک بات ہے کورس کی، تو میں کوشش انشاءاللہ کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں. بالکل انیشیل لیول پہ ہے ابھی کہ ایک ایسا کورس بنایا جائے جو پاکستان میں بزنس کرنے والا، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ کوئی اسٹینڈ الون سروسز دینے والا ہے، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے، تو اگر وہ اس کورس کو گو تھرو ہو جائے تو اس کو بہت سارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں جو کہ عام روٹین میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. جیسے کہ کسی بھی بزنس کی سب سے جو کی اسکل ہے وہ سیلز ہے، اور ہمارے لوگوں کو سیلز اینڈ آفٹر سیل سروسز اور کسٹمر سروسز میں ڈیل ہی نہیں کرنا آتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک کسٹمر آ گیا اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ایک کسٹمر کیسے لینا ہے، پھر اس کو اپنا پرماننٹ کسٹمر کیسے بنانا ہے، لائل کسٹمر کیسے بنانا ہے کہ وہ جب بھی اس کو وہ خاص چیز چاہیے ہو تو وہ ہمیشہ آپ کے پاس آئے. تو یہ اپنے آپ میں ایک سائنس اور آرٹ ہے پورا، جس کو ٹائم بھی لگتا ہے، ایفرٹ بھی لگتی ہے. تو اس کے چارجز پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ بزنس مین کو اس میں ہم نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور ریگولر اس کے ساتھ بات کر کے اس کے جو بھی پرابلم ہیں ان کو سالو کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں بس لاسٹ میں ایک چیز یہ ایڈ کروں گا کہ پاکستان میں ہم ایک سچویشن فیس کرتے ہیں جس میں جو بزنس مین ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میرے پاس کسٹمر نہیں ہے، میری پروڈکٹ سیل نہیں ہو رہی، میری سروسز کوئی نہیں لے رہا. لیکن ٹو بی آنیسٹ اگر مارکیٹ انالیسس کیا جائے تو اس کی وجہ جب وہ بندہ خود ہوتا ہے. یعنی ہمیں مارکیٹنگ کرنی نہیں آتی؟ نہیں سر، ہمیں سیلنگ کرنی نہیں آتی. مارکیٹنگ تو ہم اچھا. جو لوکل کسٹمر، لوکل جو بزنس مین ہے وہ مارکیٹنگ تو نہیں کرتے، لیکن ان کو سیلنگ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ ان کو 2 سے 3 سے 4 کسٹمر ایک دن میں اچھے مل جائیں گے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے جو دہاڑی دار اپنی اپروچ رکھی ہوئی ہے وہ پوری ہو گئی ہے، ہماری آج کی دہاڑی لگ گئی ہے، اب کل جو ہوگا کل دیکھیں گے. تو وہ باقی کسٹمرز کو پھر پراپر سے ٹریٹ نہیں کرتے. ایگزامپل دوں گا کہ آپ نکلیں اور جا کے مجھے کوئی اچھا درزی، کوئی اچھا پلمبر، الیکٹریشین، کوئی موچی، کوئی بھی اس شعبے کا بندہ مجھے کوئی ایسا لا کے دکھائیں جو ایک دفعہ کام کرے اور دوبارہ آپ کا دل کرے کہ یار میں نے اس کو ہی بلانا ہے، میں نے نیا بندہ بھی دیکھنا نہیں چاہنا. آپ کو بہت کم ملے گا، بہت کم ملے گا، کیونکہ ہمارے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ پروفیشنل نہیں ہے.
آپ گلف میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لوگ پروفیشنل کام کرتے ہیں, اور یہاں پہ جو سب سے سکسیسفل کمیونٹی ہے وہ کیرلا ہے یا انڈین لوگ ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کسٹمر کے نیڈ کو سمجھنا کیسے ہے, اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, اور ان کو کیسے جو ہے وہ اپنا پرماننٹ کسٹمر بنانا ہے. تو اس چیز کے اوپر بالکل میں بہت یعنی آپ نے جو ہے وہ, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک نیا جو ہے وہ اینگل مجھے دکھایا ہے, وہ ہے کہ اسپیشلی گفتگو کی جائے سیلز کے اوپر, سیلز اور آفٹر سیل سروسز جو ہیں اس کے اوپر بات کی جائے. بڑی امپورٹنٹ بات, یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت انشاءاللہ اس پہ ہمارے لوگ فارغ بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے, اور جو کسٹمر ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے اچھا کام کرنے والا نہیں مل رہا. اچھا کام تو کرنے دونوں والا. میں زمین آسمان کا گیپ. میں رابطہ کرنے کے لیے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو فیس بک پروفائل ہے میری, ویل نون فیس بک پروفائل ہے میاں بلال عسکری کے نام سے, تو وہاں پہ آپ مجھے ان باکس میں میسج ڈراپ کر سکتے ہیں اینی پرسن. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر رپلائی ضرور کروں, اور جو بھی ان کا ایشو ہے اس کو ایڈریس کرتا ہوں. تو اسٹوڈنٹس ہیں یا پروفیشنلز ہیں, ان کے ساتھ میرا ایسے ہی ڈیل ہوتا ہے. اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کرتے ہیں, اور ساتھ پھر آن لائن سیشن بھی کرتے ہیں, تاکہ جو بھی ان کی پرابلم ہے, جو بھی ایشوز ہے, اس کو ایڈریس کیا جا سکے. اور اس میں جو اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات نہیں ہے, لیکن جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو بزنس مین ہے یا سروس پرووائڈر, اگر اس کو بتانا ہی نہیں آئے گا کہ میں کیا کرتا ہوں, تو اس کی بات, اس کی پروڈکٹ میں جتنی بھی دمدار ہوگی نا, اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا سوسائٹی میں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو گائیڈ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی گائیڈ کرتے ہیں جیسے اپنے سگے بھائی کو گائیڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ جو بھی نالج اس کو دینا ہے وہ اتھینٹک ہو, ٹرو ہو, اور اس بندے کو یہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے طور پہ یہ چیز جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہم کہیں گے آپ کو وہ چیز ایز اٹ از بالکل صحیح ملے گی. اگر نہیں پتا تو بولیں گے کہ اس کے اوپر ورکنگ کر کے بتا سکتے ہیں. سو ہم آنیسٹ طریقے سے کام کرتے ہیں, اس لیے الحمدللہ سکسیس ریٹ اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا سر. انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہوگا وہ اسپیسیفکلی بزنس مینس کے لیے ہوگا, کہ ان کو جو ہے وہ گائیڈ لائنس دی جائیں سیلز اور مارکیٹنگ کی, پلس اسپیشلی ان پاکستانی انٹرپرینورز جو ہیں جو کہ اپنی پروڈکٹس کو دنیا پاکستان سے باہر جو ہے وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کے اسٹینڈرڈ جو ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے, تاکہ اس سے جو ہے وہ ہمارا ملک ترقی کرے, اور ہمارا خاص طور پہ انٹرپرینور جو ہے وہ جو کہ انتہائی محنت سے ان برے حالات کے اندر لگا ہوا ہے, ان کو جو ہے وہ ایک ایسا وے پاس مل جائے کہ جو جس میں وہ عمل کر کے اپنے آپ کو انٹرنیشنل بنا سکے.